تین طرح کی عورتوں کے بچے پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی تو بہت دور کی بات ہے، ذلت اور رسوائی ایسے بچوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ تین عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بے شک دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اس دین نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے تمام معاملات میں بھرپور رہنمائی کی ہے۔ دین اسلام نے جہاں لوگوں کی آخرت کو سنوارا ہے، وہیں اس دنیا کے معاملات میں بھی بہترین مدد فراہم کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت روتی ہوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور اپنی پریشانی بتانا شروع کی کہ میری اولاد جوان ہے، میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ہی جوان ہیں۔ بیٹا دن بھر طرح طرح کے برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جبکہ جوان بیٹی انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم ہے، بات بات پر جھگڑا کرتی ہے اور کوئی کام گھر کا ہو یا باہر وہ نہیں کرتی، دن بھر محلے کی عورتوں کی مخبری کرتی رہتی ہے۔ جب میں اسے سمجھاتی ہوں تو بجائے سمجھنے کے مجھ سے لڑنے لگ پڑتی ہے اور مجھے برے برے القابات سے نوازتی ہے۔ دوسری طرف میرے بیٹے نے میرا جینا محال کر رکھا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، الٹا مجھ سے نئی نئی فرمائشیں کرتا ہے کہ آج مجھے یہ لا کر دو، فلاں چیز لا کر دو۔ الغرض میں اپنے دونوں بچوں سے بے حد پریشان اور خوف زدہ ہوں۔ کوئی شریف خاندان میرے بچوں سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے بچے راہ راست پر آ جائیں اور ان کے اچھے رشتے بھی ہو جائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی پوری بات سن کر فرمایا، اے عورت، یہ یاد رکھو کہ تین قسم کی عورتوں کے بچے اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسی عورتیں جنہوں نے اپنی جوانی میں یہ تین کام کیے ہوں تو ان کے بچوں کو ان کے برے کاموں کی سزا اس طرح سے ملتی ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے بچے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا حل بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے جان لو کہ وہ تین کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والی عورتیں خود تو اپنی زندگی تباہ و برباد ہی کر لیتی ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بربادی اور ذلت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ یہ تین کام انتہائی خطرناک ہیں، لیکن عورتیں بڑے شوق سے یہ تین کام کرتی ہیں، لہٰذا ایسی عورتوں سے جنت پناہ مانگتی ہے، اور ایسی عورتوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور رسوائی بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی رسوا ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلی عورت ایسی ہے جو دوسروں کے لیے جادو ٹونے کرواتی پھرتی ہے، جو اپنے ذرا ذرا سے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگی خراب کرنے پر تل جاتی ہے اور جادوگروں کے پاس جاتی ہے، دوسروں پر جادو کرواتی ہے۔ تو ایسی عورت خود بھی اور اس کے بچے بھی ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کے دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ جادو ٹونا کس طرح سے انسانوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہاں آپ کو ایک عورت کا سچا واقعہ بتاتی ہوں کہ کیسے اس نے اپنی سوکن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے اسے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کیسے سزا دی۔ اپنی سچی کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہے کہ میں ایک سکول کی پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوکن کے دینداری کی تعریف کرتے تھے، یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں ڈال دیتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کے دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو وہ مجھے کہتے اس پر ظلم نہ کر، وہ اللہ والے لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا تھا اور میں ڈرتی تھی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک دوست سے اپنا دل ہلکا کیا، ساری کہانی سنائی تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کر دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا کہ جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کے مشہور جادوگرنی کے پاس گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری سوکن حاملہ ہو اور میں چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ جب میرا دل اور سیاہ ہو گیا
تو میں نے مزید کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے کبھی ماں بنے۔ جادوگرنی نے کہا مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پلان کیا کہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے اور اسے ہمارے گھر کھانے پر بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر یعنی اس کی سکارف حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ چادر جادوگرنی کو دے دی تو اس نے کہا وہ کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی کہ میں انہیں اس جگہ چھڑکوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اس کے کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت پیار سے کہا ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، تم آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ سحر اس دروازے پر چھڑکا کہ جہاں سے میری سوکن داخل ہونے والی تھی اور دوسرا سحر قہوے یعنی کافی میں ملا دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے وہ قہوہ پیتے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین، دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی جو 3 ہفتے بلکہ 1 مہینے تک جاری رہی، جس سے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے اور بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولیاں ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والی نے کہا تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے فوراً کالا علم کرنے والی کو بتایا تو اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹھیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں سحر ملا دو۔ جو عورت میری سوکن کے خواب کی تعبیر بتا رہی تھی اس نے اس پر سحر کیا تھا اور کہا کہ میرے پاس عصر سے پہلے آؤ، پھر اسے فون کرو اور لمبی بات کرو تاکہ عصر کے اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس وقت اس پر گانٹھیں لگا دوں۔ ایسا ہی ہوا۔ اس دوران اس عورت کا گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکے۔ دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملا دیا جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروا دیا اور رحم نکال دیا گیا۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو۔ میں نے دوست سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگا لیں تاکہ شوہر طلاق دے دے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ شوہر پر بھی جادو کروا دیں اور میں وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں۔ ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے اور سوکن نے خود کیا ہے اور اسے جگہ بتائی۔ شوہر نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی سحر ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا تیری بہن کافرہ فاجرہ جادوگرنی ہے اور وہ مجھ پر حرام ہو گئی۔ 3 طلاقیں دیں۔ اس نے سفلی جادو کی تصویریں بھی بھیجی۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، میری بیٹی کے لیے اور میری دوست کے لیے تباہ کن تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق دیے 5 سال ہو گئے۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی۔ اسے ایسا عجیب مرض ہوا، اس کے انڈے ختم ہو گئے۔ اس کے دماغ پر اس بات کا گہرا اثر ہوا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی، جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی اور اب وہ نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میری ساتھی کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث دماغی ہسپتال میں زیر علاج ہے، یعنی کہ وہ بھی پاگل ہو چکی ہے۔ شوہر کو خواب آتے ہیں کہ اس کا مرحوم والد ناراض ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔
معاملہ یہی ختم نہ ہوا، مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی، سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ اس پورے واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے، اللہ اس کے بچوں کی اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت جبکہ آخرت میں جہنم ہے۔ یہیں پر بھی معاملہ نہ رکا بلکہ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا چرس کا عادی ہو گیا اور اب وہ نشے کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہے۔ رہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ پر الزام ثابت ہو چکا ہے، میں بدنام ہو چکی ہوں اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ سب کیسے ہوا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی، جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے اور پورے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اب وہ مجھے مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ میں اب اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوکن کو بلانے کا کہا تو میری بہنیں اسے لائیں۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اس سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو تیار تھی۔ اس نے روتے ہوئے کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی اور یہ الفاظ نہ سنتی۔ اس نے کہا، تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، میرے دین میں مجھ پر ظلم کیا، میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹے جادو کے الزام میں نکالا اور آج نہ میرے پاس بچے ہیں نہ شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ محترم ناظرین، یہ 100% سچا واقعہ ہے اور یہ واقعہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہے اور اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دی تھی کہ جو بندہ کسی پر جادو کرواتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس عورت سے کہی کہ اے عورت، جو عورت اپنے کسی مفاد کے لیے کسی دوسرے پر جادو ٹونے کرواتی ہے تو پھر وہ عورت خود بھی اور اس عورت کے بچے بھی ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ ایسے بچے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، بلکہ کامیابی تو بہت دور کی بات ہے، ایسے بچے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جہاں ذلت اور ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا، اے عورت، سن لے کہ ایسی عورت اور اس کے بچے ہمیشہ کے لیے ذلتوں اور رسوائیوں کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اس کا دل دکھاتی رہتی ہے، یعنی دوسری ایسی عورت ہے کہ جو ہر وقت اپنے گھر میں لڑائی اور چپکلش ڈالے رکھتی ہے، تو اس عورت کے بچے بھی کامیابی کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں لیکن انہیں کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہر وقت عورت کا قصور ہی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو ہمیشہ ذلیل کرتے رہتے ہیں اور بات بات پر اس سے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں یا پھر مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں جو اپنے خاوند کے بے جا ظلم و ستم کا شکار رہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس حال میں بھی صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، تو خوب جاننے والا ہے کہ میں اس ظلم و ستم کے اندر مبتلا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی عورت کو بھی اپنے شوہر کے خلاف کسی قسم کے گناہ والے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی جادو ٹونے اور لڑائی جھگڑے، فساد وغیرہ سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی عورت جو اپنے شوہر کا ظلم ہر وقت سہتی ہے اور پھر بھی کسی گناہ کے کام میں مبتلا نہیں ہوتی، تو اللہ پاک ضرور ایک دن اس کی زندگی میں اور اس کی اولاد کی زندگی میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں داخل فرمائیں گے اور انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین صلہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔
ناظرین، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خاتون، تیسری ایسی عورت ہے جو غیر مردوں کے درمیان بے پردہ گھومتی پھرتی ہے اور ذرا بھی اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، جو غیر محرم مردوں کو جانے انجانے میں لوگوں سے ہاتھ ملاتی ہے، خوشبو لگا کر بازار میں جاتی ہے، اور جو وجہ بے وجہ غیر مردوں کو اپنے گھر میں داخل کر لیتی ہے، تو ایسی عورت خود بھی اور اس کے بچے بھی اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دور جاہلیت میں بے حیائی اور جنسی انارکی جب اپنی عروج پر تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اسلام کی روشن تعلیمات سے اس کا قلعہ کما کیا اور مرد و زن کے باہمی اختلاف پر پابندی لگائی۔ لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہم آج بھی کہیں دور جاہلیت میں تو نہیں مبتلا ہیں؟ عورتوں کا بن ٹھن کر بے نقاب اور کھلے عام ویڈیوز بنانا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا، یہی نہیں بلکہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی زیبائش و زینت کو نیلام کرتی پھرتی ہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ دوسرے غیر محرم سوشل میڈیا صارفین اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ گندی اور فحش ویڈیو بنانا اور اسے مسلم معاشرے میں پھیلانا، یہ سب کام انتہا درجے کے گھٹیا اور غلیظ کام ہے۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کے کسی عمل کی وجہ سے دوسروں کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے تو پھر آپ خود بھی کبھی چین اور سکون کی زندگی بسر نہیں کر پائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کے عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر روز کہیں نہ کہیں سے بری اور افسوسناک خبروں نے ہمارے دل و دماغ کے سکون کو چھین لیا ہے اور ہم ہر وقت خوف زدہ اور ڈرے ڈرے رہنے پر مجبور ہیں، یا پھر ہم ایسے بے حس ہو چکے ہیں کہ جو دوسروں پر آنے والے عذاب سے بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا را نہ صرف عورتیں بلکہ مرد حضرات بھی ان 3 عوامل پر ضرور دھیان دیں جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، ورنہ ذلت اور رسوائی نہ صرف خود ایسے مردوں اور عورتوں کا مقدر بن جائے گی بلکہ ان کی اولادیں بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں یہ باتیں گھر کر جائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔